وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دیکھا گیا ہے کہ رشتے وہی ٹوٹتے ہیں جنہیں سنبھالنے کی اکیلے کوشش کی جاتی ہے۔ وقت انسان کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں، اگر دیکھا جائے تو دوسروں سے زیادہ ہم خود منافق ہیں۔ ہمیں صرف وہی لوگ پسند آتے ہیں جو ہمارے مطلب کی باتیں کرتے ہیں اور جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، بھلے وہ صحیح کیوں نہ ہو مگر ہمیں وہ غلط ہی لگتا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب لوگ آنکھوں کے پیچھے چھپی نمی کو محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ زندگی میں سبھی لوگ سہارا بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سہارا بن کر بے سہارا کرنے بھی آتے ہیں۔ محبت خوشیاں تلاش کرتی ہے اور بہت اہم ڈھونڈتا ہے۔ کسی مشکل میں کبھی کسی بزدل سے مشورہ مت کرو، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر کے اپنا فرض ضرور پورا کریں، مگر احمق شخص سے بحث مت کریں، کیونکہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق ہی باتوں کو سمجھتا ہے۔ کچھ جلدی، کچھ دیر سے اور کچھ کبھی نہیں سمجھتے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا۔ دنیا میں احمق صرف وہی ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ وہ سامنے والے کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کبھی کبھی سامنے والا صرف احترام میں خاموش ہوتا ہے یا محبت۔ ایسے شخص کی بات پر کبھی یقین نہ کریں جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو تمہیں صرف خواب دکھائے اور کہانیاں سنائے اور اپنے ذاتی مفادات اور خوابوں کی تکمیل کے لیے کاربن ہو اور صرف اپنا وقت گزار رہا ہو۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دی۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جب سے میں نے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا اور رد عمل دینا چھوڑا، میں پرسکون ہوں اور لوگ بے چین۔ عورت پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے۔ افسوس از افسوس، تمہاری گالیوں میں پھر بھی عورت ہوتی ہے۔ جہاں کسی سے تعلق رکھنا ہو وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دو۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی،
مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ بچپن سے ہی بیٹوں کو سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں کیونکہ وہ مرد ہے۔ کاش یہ بھی سکھایا جائے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو رلاتا بھی نہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ دماغ ایک بیڑ ہے، روح بیڑیا ہے اور ایمان چراوا ہے۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو روح دماغ کو کھا جاتی ہے۔ شیروں کے آنے کے بعد گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بزدلوں کا راز تب تک ہوتا ہے جب تک بہادروں کی واپسی نہ ہو جائے۔ جس دن آپ نے کمانا شروع کر دیا، ماں باپ کا پیسہ پانے کی طرح بہانا چھوڑ دیں گے۔ جس دن اپنی کمائی سے اپنے کپڑے، جوتے اور گھریلو سامان خریدنا شروع کر دیا، اس دن غصے میں گلاس، موبائل، چیزیں نہیں توڑیں گے۔ رات کے بچے ہوئے کھانے کھائیں گے، انہیں پھینکیں گے۔ جس شام باہر سے خوار ہو کر کما کر گھر واپس لوٹیں گے، اس دن اس بیٹھ دن بھر سونے والوں، ٹی وی دیکھنے والوں اور بیٹھ کر کھانے والوں کے شکووں کو حیرت سے سنیں۔ اور ان سے وہی بات کہیں گے جو والدین کہتے تھے، ابھی تم نے سختیاں دیکھی ہی کہاں، ابھی تم نے سختیاں دیکھی ہی کہاں، سب بیٹھے بٹھائے مل رہا، شکر ادا کیا کرو۔ اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ آسانی سے مل جانے والا رزق، گھر کی چھت اور پیروں کی زمین بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس دن شکر ادا کرنا سیکھیں گے۔ اور جس دن آپ نے 4 بندوں کی ذمہ داری سنبھال لی، اس دن یہ جان جائیں گے کہ دانے دانے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ خواہش اور دعا کیا کریں گے کہ اگر آپ کی اولاد یا کنبہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو آپ پر سے بجا فرمائشوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ تو جو کل ہونا وہ آج سے کرنا شروع کر، رزق، گھر، والدین اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ خواہشوں کو محدود کرنا اور اپنا بوجھ خود سے اٹھانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ برکت اور آسانیاں دے گا۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ہم جو انسانوں کی سی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کش جنگل کے درندوں میں بھی نہیں ہیں۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو سب سمجھ آتا ہے، بس کسی کے احساس سمجھ نہیں آتے۔